السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ التوبہ ہے، اور آیت نمبر انشاءاللہ تعالی میں آغاز کروں گی اب 103 سے۔ تو آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ضرور اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور اسے سیکھیں بھی لازمی، جو کہ انتہائی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ خذ حمزہ خا زال، لے لو، من سے، اموالہم ان کے مالوں میں سے، صدقۃً صدقہ، تطہرہم طہارا تم پاک کرو ان کو، وتزکیہم زا کاف واو، اور ایک اور بھی روٹ ورڈ ہے زا کاف یا، بہا اور تزکیہ کرو ان کا ساتھ اس کے، وصلی صاد لام واو، اور دعائے رحمت کرو، علیہم ان پر، ان بے شک، صلاتک صاد لام واو تمہاری دعا، سکنن سین کاف نون سکون کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ منافقین کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر صدقے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ صدقہ کیا ہے؟ ظاہری صفائی کا سبب یہ کیسے بنتا ہے؟ فالتو چیزیں دینے سے، مثلاً الماریوں میں فالتو کپڑے، فریج میں زائد اشیاء، اسی طرح گھر میں اور بہت سی زائد چیزیں صدقہ کرنے سے ظاہری صفائی کا سبب بنتی ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو غریب لوگوں کو بھی صاف رہنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ کپڑوں کے ذریعے سے، صابن آپ دے سکتے ہیں، صرف اگر کوئی گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا صرف ضرور لازمی دے دیا کریں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ علم کیا نہیں، یعلمو انہوں نے جانا، ان بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، ہوا وہی ہے، یقبل قبول کرتا ہے، التوبۃ توبہ کو، عن سے، عبادہ اپنے بندوں سے، ویأخذ حمزہ خا زال، اور لیتا ہے، الصدقات صدقات، وَأَنَّ اور بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، ہوا وہی ہے، التواب وہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان۔ اب یہاں پر دعا کن موقعوں پر قبول ہوتی ہے؟ نیکی کرنے کے بعد، نمبر 2 اذان کے بعد، نمبر 3 نماز کے بعد، اور نمبر 4 روزہ کھلنے کے بعد، اور نمبر 5 صدقہ کرنے کے بعد۔ اب اور جو یہاں پہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو سا تھا وہ باعث سکون کیوں ہے؟ کیونکہ گناہ کرنے سے بے چینی ہوتی ہے، پھر توبہ کرنے اور صدقہ کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح سے پرورش فرماتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ جو ہے وہ احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَقُلْ اور آپ کہہ دیجئے اعملوا عمل کرو فَسَيَرَى پس ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ عملکم عمل تمہارا کیا دیکھے گا تمہارے عمل کو دیکھے گا وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومن بھی وَسَتُرَدُّونَ را دال دال اور ان قریب تم پلٹائے جاؤ گے کیونکہ دراصل واپسی کا خیال ہی انسان کو کیا نیک کام کی طرف لے جاتا ہے الا طرف عالمی جاننے والے الغیبی غیب کے و شہادتی اور حاضر کے فینبئکم نون با حمزہ پھر وہ بتائے گا تم کو بما ساتھ اس کے جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے چلیے یہاں تک آپ لوگوں کا 105 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے آپ لوگوں نے آنا ہے کیونکہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ غلطی کرنے والے کے جو 2 رویے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر تو وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو اعتراف کر لے یا پھر وہ اسی ڈٹائی پر رہے چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ